بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم لی خمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم ہادی کل مولا کل محسن انسانیت تاجدار ختم نبوت حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد آج گفتگو کا موضوع ہے روزہ قرآن و سنت کی روشنی میں۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا تاکہ ہم اس کے روزے رکھ کے اس میں عبادات کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص انعام ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ قرآن مجید برہان رشید میں جب رمضان المبارک کا روزے کا تذکرہ کیا گیا تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے یوں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے اسی طرح اللہ رب العزت جل جلالہ نے تم پر بھی روزے فرض کیے۔ اب روزے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں روزے فرض کیے گئے؟ معاذ اللہ کوئی رزق میں کمی آ رہی تھی تو اللہ نے کھانے پینے سے روک دیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے آگے مقصد بیان کر دیا کہ تم پہ روزے فرض کیے، یہ بھی تم پہ ایک احسان ہے۔ کیسا احسان؟ اللہ فرماتا ہے میں نے روزے فرض کیے تاکہ لعلکم تتقون، کہ تم روزے رکھو، جب تم روزے رکھو گے میں تمہیں تقوی عطا فرما دوں گا، پرہیزگاری اس سے ملے گی، اس سے تمہیں پارسائی حاصل ہوگی۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہا جاتا ہے۔ صوم، صیام کے لفظ ملتے ہیں عربی زبان میں، اور لغت میں صوم کو یوں کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یوں ہے الامساک والکف عن الشیء، کہ کسی شے سے باز رہنا، رک جانا۔ جس طرح کہ قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر جب قوم کے پاس آئیں
تو انہیں خدشہ تھا کہ اب لوگ سوال کریں گے، لوگ پوچھیں گے کہ یہ بچے کی ولادت کیسے ہوئی. تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے انہیں حکم فرمایا قولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. جب تم سے لوگ پوچھیں تو کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے. فلن نکلم اليوم انسیا، میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی، یعنی میں نے اپنے آپ کو روک لیا ہے. صومن، میں نظر مانی ہے روزے کی، رکنے کی، یعنی گفتگو کرنے سے رکنا، اس کو بھی صوم کہا گیا. تو یہ ہے لغوی معنی. اور اصطلاحی معنی اس کا یوں بنتا ہے الامساک نہارا عن المفطرات بنیت من اہلہ من طلوع الفجر الى غروب الشمس، کہ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ، اور نیت میں اہلیت کے ساتھ ایسی تمام چیزوں سے رک کے رہنا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کھانا پینا، جمع، ان ساری چیزوں سے باز رہنا، اس کو روزہ کہا جاتا ہے. اب اس میں دو شرطیں ہیں. ایک نیت ہے، نیت کے ساتھ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رک کے رہنا. اور دوسری شرط ہے نیت کا اہل ہونا، نیت بھی ہو اور روزہ رکھنے کی اہلیت بھی ہو. مثلا کافر بے شک نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکا رہے، باز رہے، اس کو روزہ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس میں روزہ رکھنے کی اہلیت نہیں ہے. نیت بھی ہو اور نیت کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے کی اہلیت بھی ہو تو اس کو روزہ کہا جاتا ہے. اس امت پر روزے 2 ہجری 10 شعبان المعظم کو فرض کیے گئے، اور اس کے مطابق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رمضان المبارک کو روزے فرضیت کے بعد رکھے. اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر مختلف طرق سے، مختلف الفاظ کے ساتھ روزہ رکھنے والوں کا تذکرہ کیا اور ان کی شان کو بیان کیا. جس طرح کہ سورہ احزاب کے اندر مختلف اوصاف کے حامل لوگوں کا تذکرہ جب ہوا، ان کے آخر میں اللہ نے کہا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، یہ ایسی عظمت والے لوگ ہیں اور ان کی اتنی شان ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان کے ساتھ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرما رکھا ہے. انہی میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرمایا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، یہ ایسے خوش نصیب ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان کے ساتھ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرما رکھا ہے. اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ لوگ پسندیدہ زندگی میں ہوں گے، فی جنت عالیہ، اور اونچی جنت میں ہوں گے، قطوفها دانیہ، اور اس میں گچھے جھکے ہوئے ہوں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. روزے کے حوالے سے کہا جائے گا کہ اس وجہ سے جب تم نے روزے رکھے اور تم بھوکے رہے، پیاسے رہے اللہ کے حکم کے ساتھ، اور ان دنوں کا حوالہ دے کے کہا جائے گا کہ تم نے اللہ کی رضا کی خاطر روزے رکھے ہیں، اب تم کھاؤ اور پیو خوشی کے ساتھ.
فی الایام الخالیہ، فی الایام الخالیہ سے مراد روزے کے دن ہیں۔ اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین اس سلسلہ میں موجود ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید کی ایک اور آیت کریمہ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے جہاں پہ مختلف اوصاف کے کچھ مردوں کا تذکرہ کیا، التائبون الحامدون التائبون العابدون الحامدون السائحون، کہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے اور روزہ رکھنے والے۔ تو سائحون سے مراد یہاں پہ صائمین ہے، یعنی توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے اور روزہ رکھنے والے۔ یعنی یہ بڑی اونچی شان ہے اور بڑا اونچا مقام ہے جو اللہ رب العزت جل جلالہ نے یہاں پہ بیان فرمایا۔ قرآن مجید برہان رشید میں روزے داروں کی جو عظمت کو بیان کیا گیا، اس سے بڑی عظمت بھلا کیا ہو سکتی ہے کہ جب اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرمایا کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ جو روزہ رکھتے ہیں وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان سے وعدہ فرما رکھا ہے، ان کو اللہ جنت بھی دے گا اور ساتھ ساتھ اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جو کہ الترغیب و ترہیب کی دوسری جلد کے اندر موجود ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتاکم شہر رمضان، کہ تمہارے پاس تمہیں رمضان کا مہینہ عطا کیا گیا، تمہارے پاس آیا رمضان کا مہینہ، شہر مبارکن، یہ ہے مبارک مہینہ، یہ ہے برکتوں والا مہینہ، یہ ہے اللہ رب العزت کی خصوصی برکتوں رحمتوں والا مہینہ۔ فرض اللہ علیکم صیامہ، اس مہینے کے روزے اللہ رب العزت جل جلالہ نے تم پر فرض کیے۔ تفتح فیہ ابواب السماء، جو ہی مہینہ رمضان کا آتا ہے اللہ رب العزت جل جلالہ آسمان کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وتغل فیہ ماردۃ الشیاطین، اور جو ہی رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے اللہ رب العزت جل جلالہ سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اسی مہینے کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ من حرم خیرہ فقد حرم، اور جو اس مہینے میں محروم رہا خیر سے وہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ جس نے اس مہینے میں روزے رکھ کے، عبادات کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کو منا لیا، وہ خیر پہ ہے، وہ خوش بخت ہے، وہ جنتی ہے۔ اور جو اس مہینے میں محروم رہا، نہ روزے رکھے، نہ روزے کا ادب کیا، نہ اس رات کی جو ویلیو بنتی ہے اور جو اس کا حکم ہے نہ اس کا اہتمام کیا، بلکہ غفلت میں رہا، وہی شیطانی سوچ کے ساتھ اس نے زندگی گزار دی اور مہینہ پورا گزار دیا، تو وہ محروم رہا اور بدبخت رہا۔ اسی طرح بہت ساری احادیث اس سلسلہ میں موجود ہے۔ کنز العمال کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی موجود ہے۔
سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور اس کی پہلی رات آتی ہے اور رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، صفدت الشیاطین، اللہ رب العزت جل جلالہ شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے سارے دروازے اللہ بند فرما دیتا ہے، اور جب دروازے بند ہوتے ہیں پھر ان کو کھولا نہیں جاتا، وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے سارے دروازے اللہ رب العزت جل جلالہ کھول دیتا ہے، وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر۔ رمضان المبارک کی ہر رات اعلان کیا جاتا ہے، ندا آتی ہے، اے خیر کی طرف بڑھنے والے آگے بڑھ، آگے بڑھ اور آگے آ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے شر پھیلانے والے، اے شر کی طرف جانے والے رک جا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اس مہینے میں بہت سارے گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے، بہت سارے جہنمیوں کو جنت عطا فرماتا ہے، اور ہر رات یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہر سال جب رمضان آتا ہے اور رمضان کی ہر رات کو اللہ رب العزت جل جلالہ جہنمیوں کو جنت عطا فرماتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العزت جل جلالہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کی عظمت کیا ہے، رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے، رمضان المبارک میں کتنے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اور رمضان المبارک میں کس طرح اللہ رب العزت جل جلالہ بے حساب مغفرت فرماتا ہے، فرمایا اگر میرے غلاموں کو پتہ چل جائے، میری امت کو پتہ چل جائے کہ اس کا مقام کیا ہے، تو وہ حسرت کریں کاش کہ پورا سال ہی رمضان رہے۔ اسی طرح بہت ساری احادیث اس سلسلہ میں موجود ہیں، میں اپنی بات اسی حدیث کے مطابق اور اسی حدیث پر ختم کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم فرمایا کہ اے میرے غلاموں شیطانوں کو جکڑ دیا گیا ہے، اب تم کوشش کر کے، ہمت کر کے اپنے رب کو منا لو، جس سے رب راضی ہو گیا اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ دعا کر رہا ہوں اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔